بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب مکے کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی اور یہ مشورہ دیا کہ آپ آج رات اپنے مکان پر نہ گزاریں۔ چنانچہ جب رات کا وقت آیا اور تاریکی اور اندھیرا چھا گیا تو قریش نے آ کر اپنے منصوبے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا کہ جب آپ رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادے سے باہر نکلیں گے تو آپ پر اچانک حملہ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تم کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ قریش اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور عام دشمن نہیں بلکہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن آپ کی سچائی اور امانت داری پر ان کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنی امانت داری کو اس احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو جو بیٹے کی طرح آپ ہی کے پاس رہتے تھے صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس احتیاط سے پہنچ جائیں۔ الغرض آپ نے وہ سب امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی کہ صبح کو یہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ آ جانا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے لگے تو ابو جہل ملعون باہر کھڑا ہوا، ہنس ہنس کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد کا خیال یہ ہے کہ اگر تم ان کے پیچھے چلو، ان کا کہنا مانو تو دنیا میں عرب اور عجم یعنی عرب کے علاوہ دیگر تمام علاقوں کے بھی بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد تم کو جنت ملے گی، اور ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے پیروکار اور فالوورز کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم میں جلو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے ایک مٹھی مٹی لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں اور تو بھی انہی میں سے ایک ہے کہ دنیا میں میرے صحابہ کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا۔ اور اس مشت خاک یعنی مٹھی بھر مٹی پر سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر ان کے سروں پر ڈال دی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکے سے کچھ ہی فاصلے پر واقع طور نامی پہاڑ کا راستہ لیا اور وہاں جا کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے گزرا تو قریش کی جماعت سے معلوم کیا تم کیوں کھڑے ہو اور کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کے منتظر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ باہر آئیں تو ہم ان کو قتل کر دیں۔ اس شخص نے کہا اللہ تم کو ناکام کرے، محمد تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گزر بھی گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رات بھر آپ کے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ کفار مکہ جو رات بھر مکان کا محاصرہ کیے کھڑے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سوتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی لیے آپ کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو یہ کہنے لگے کہ
کہ خدا کی قسم اس شخص نے ہم سے سچ کہا تھا، اور نہایت شرمندگی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے کیا خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا ہوں۔ کفار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، ان کو مارا اور تھوڑی دیر تک گرفتار رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائی۔ کفار مکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آواز دی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا اے لڑکی تیرا باپ کہاں ہیں؟ بولی مجھے خبر نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد کفار پورے مکے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں دوڑے دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر میں انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعامی اعلان کو سن کر بہت سے لوگ مکے کے چاروں طرف دور دور تک نکل پڑے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کفار قریش نے پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر تو رکھا ہے مگر مکان کے اندر نہیں گھسے، اس لیے کہ عرب کے لوگوں میں اتنی غیرت تب بھی باقی تھی کہ وہ کسی کے زنانے مکان میں گھسنے کو برا سمجھتے تھے۔ الغرض اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے ایک نظر ڈالی، مکے کو دیکھا اور یہ فرمایا خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اگر میں یہاں سے نہ نکالا جاتا تو خود سے کبھی نہ نکلتا۔ اور آپ نے فرمایا تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، مجھے بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ قیام اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء نے سفر کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ جلدی کی وجہ سے رسی کے بجائے اپنا پٹکا پھاڑ کر ناشتے دان بنایا۔ اسی دن سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا نام ذات النطاقین ہو گیا۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ پٹکے کے ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا اور دوسرے سے پانی کے مشکیزے کا منہ بند کیا۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ ابن اریقط کے حوالے کر دی تھی، جو کافر مگر بھروسے کا آدمی تھا اور مدینہ جانے کے اس راستے سے واقف تھا جس کو لوگ عام طور سے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ مکے سے روانگی کے تیسرے دن ان اونٹنیوں کے ساتھ طور نامی پہاڑ کے پاس آ جائے اور ان دونوں حضرات کو غیر مشہور راستے سے مدینہ پہنچائے، جس کے لیے اس کو اچھی خاصی اجرت بھی دی گئی تھی۔ اللہ کے دو محبوب بندے غار ثور میں۔ الغرض گھر سے نکل کر رات ہی میں دونوں حضرات غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ دلائل بیہقی میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ جب آپ غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس یار غار اور جانثار صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بے تابی اور بے چینی کا عجب حال تھا۔ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ کبھی آپ آگے چلتے ہو کبھی پیچھے۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا اس سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ رات کی تاریکی میں دونوں محب اور محبوب جب غار پر پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے، میں اندر جا کر آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ چنانچہ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، اس کو اندر سے صاف کیا، اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو تلاش کر کے ان میں اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر رکھے، اس طرح تمام سوراخ بند کر دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ یہ دونوں آفتاب و ماہتاب پورے 3 دن اور 3 رات غار میں چھپے رہے۔ ادھر قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انعام کا اعلان کیا اور خود بھی ایسے ماہر لوگوں کو ساتھ لیا جو لوگوں کے پیروں کے نشان کو دیکھ کر ان کے راستے کا پتہ لگا لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ جو سراغ رساں تھے انہوں نے کہا، بس اس سے آگے سراغ نہیں ملتا، یا تو محمد یہی کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں یا یہاں سے آسمان پر اڑ گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرا بولا، ایسے تاریک، اندھیرے اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مدت سے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں۔ تیسرا بولا کہ دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر جاتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا، وہ دیکھو کبوتر اڑا ہے اور انڈے نظر آ رہے ہیں جن کو بیٹھا ہوا سے رہا تھا۔ اس کے بعد سب کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ یہ کفار غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نظر آ رہے تھے، اور ان کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسی خطرناک حالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور، کفار تو یہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل خوف نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی ہے؟ کفار اپنی تلاش و جستجو میں ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ آہستہ آہستہ 3 دن کے بعد تھک کر اور مایوس ہو کر بیٹھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا تو یہ فرماتے کہ ابو بکر کی 1 رات اور 1 دن عمر کے تمام زندگی کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ رات تو غار کی، اور یہ قصہ بیان فرماتے جو ابھی ذکر کیا گیا، اور دن وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور عرب کے بہت سے قبیلے اور خاندان مرتد ہو گئے، اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خواہی کے انداز میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ ذرا نرمی کیجئے۔ ابو بکر نے غصہ ہو کر یہ کہا، اے عمر، جاہلیت کے زمانے میں تو بہادر اور دلیر تھا، اب کیا اسلام میں آ کر بزدل بن گیا ہے؟ بتلا تو صحیح کس وجہ سے ان کے ساتھ نرمی سے بات کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جہاد اور قتال کروں گا۔ عمر کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے ابو بکر کے حکم سے جہاد کیا اور اللہ نے ابو بکر کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے بھاگ گئے تھے پھر اسلام کی طرف واپس فرما دیا۔ یہ ہے ابو بکر کا وہ دن جس پر حضرت عمر اپنی تمام زندگی کی عبادت قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی سے ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر میں جو کچھ ہوا ہو اس کی مکمل رپورٹ اور اطلاع رات کے وقت آ کر ہمیں دیا کریں۔
اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غار ثور کے قریب چلاتے ہوئے لے آیا کریں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غار میں بیٹھے اللہ کے ان محبوب بندوں کو پہنچا دیا کریں۔ عبداللہ اور اسماء رضی اللہ عنہما دونوں بھائی بہن اپنے اپنے فریضے انجام دے کر واپس چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ آتے اور اپنی بکریوں کا دودھ دوہ کر غار نشینوں کو پلاتے اور بکریوں کا ریوڑ کچھ رات گئے لے کر مکے میں داخل ہوتے، جس کا ایک اہم فائدہ یہ تھا کہ اس طرح عبداللہ اور اسماء کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مٹ جاتے۔ اس جگہ عبداللہ بن ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم کی انتہائی رازداری کی چاہے داد نہ دو، کیونکہ ان سب کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہایت قوی اور قریبی تعلقات تھے، لیکن عبداللہ بن اریقط مسلمان بھی نہ تھا، محض ایک مزدور تھا۔ اس شخص کی رازداری، ضبط و تحمل اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ تو ذکر کرنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس سے اہل عرب کی حمیت اور قومی شرافت صاف طور پر جھلکتی ہے۔